السلام علیکم۔ بھائی نے نیا کلینک کھولا۔ ان کے ہسپتال میں ہر وقت مریضوں کی لائن لگی ہوتی۔ میں بھی اس کلینک میں نرس تھی جب روز رات پابندی سے ایک مریض منہ پر کپڑا باندھ کر آتا اور مجھ سے اپنے ہاتھ کی پٹی کرواتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ جب مجھے کچھ عجیب لگنے لگا کہ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت بگڑنے لگتی تھی، اسی لیے اب کی بار میں نے پٹی کرنے سے انکار کر دیا اور گھر چلی گئی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، بھائی ہسپتال میں تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھولا، پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اندر میری زندگی کا سب سے بڑا سپنا یہ تھا کہ میں بھی اپنے بھائی کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ ان کی پڑھائی کا آخری سال تھا، جبکہ میں نے گھر میں ضد لگا لی تھی کہ میں نے اب تک سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے تو آگے بھی اس طرح اپنی تعلیم جاری رکھوں گی۔ ایک رات میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جب ابو میرے کمرے میں آ گئے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، بیٹی میری ایک بات مانو گی؟ میں بولی، ابو کی ہر بات مانوں گی، آپ بس حکم کریں۔ ابو بولے، میری بہن کے بیٹے کمال سے شادی کر لو۔ مجھے ابو کی بات پر یقین کرنے میں بڑی دیر لگ گئی تھی۔ مجھے ابو جیسے سمجھدار مرد سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں بڑی مشکل سے بولی، ابو آپ نیند میں تو نہیں ہیں؟ ابو مسکرانے لگے اور بولے، نہیں بیٹی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے باپ سے کیسے بات کروں۔ جو ہمارے دل کی ہر بات سمجھ لیتا تھا، آج خود سوالی بن کر میرے پاس آیا بیٹھا ہے۔ میں نے بڑی ہمت کی اور کہنے لگی، ابو آپ جانتے ہیں نا کمال کا ذہنی توازن خراب ہے۔ ابو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے بھائی کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ ابو نے پھر سے سر ہلا دیا۔ تو میں پھٹ پڑی اور بولی، جب آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر مجھے قربانی کا بکرا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ابو بولے، بیٹی یہ میرے بندے ہاتھ تو دیکھو، مجھ سے سوال جواب مت کرو، بس اس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نہیں ابو، میں آپ کو اپنے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنے دے سکتی۔ تب ابو نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ابو نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا مہربان اور شفیق باپ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ابو کی ٹوپی اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور بولی، ابو میں نے آپ کا حکم مان لیا، مگر میری بات آپ بھی یاد رکھیں، جس دن میں نے اس نکاح نامے پر سائن کیا اس دن میں آپ کے لیے مر جاؤں گی۔ ابو اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے سر پر پیار دے کر بولے، جیتی رہو۔ ابو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے، امی بھی میرے پاس آ گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا بات ہے ہادیہ، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ تمہارے ابو روتے ہوئے تمہارے کمرے سے کیوں نکلے ہیں؟ تم نے ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز کی فرمائش تو نہیں کر دی جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ میں بولی، امی ابو مجھے موت کی سزا سنا کر گئے تھے اور ساتھ یہ دعا دے کر گئے کہ میں جیتی رہوں۔ میں نے امی کو ساری بات بتا دی تو وہ ایک دم غصے سے بولی، شفیق کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ میری اکلوتی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں اسے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ پھر نہ جانے امی ابو کے درمیان کیا بات ہوئی، بس امی سارا دن روتی رہتی تھیں۔ ایک دن مجھے ابو سے آ کر کہنے لگی، پارلر چلو گی؟ میں نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، تمہاری پھپھو آج تمہاری بارات لے کر آنا چاہتی ہیں۔ میں ہنس کر بولی، ابو پاگل شوہر کے لیے کوئی پاگل بیوی کی سجتی سنورتی ہوگی۔ ابو چپ کر کے چلے گئے تھے۔ امی کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً سے بھائی کو فون کر کے کہہ دیا کہ گھر آ جاؤ، تمہارا باپ تمہاری بہن کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے جب یہ خبر سنی تو وہ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ وہ دوسرے شہر میں ہوتے ہوئے وقت پر پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا۔ پھپھو میری بارات لے آئی تھیں۔ امی نے پھپھو سے کوئی بات نہ کی۔ ابو اور امی کی بھی بول چال بند تھی، حالانکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو ایک دوسرے سے ناراض نہیں دیکھا تھا۔ ان کی جوڑی مثالی تھی۔ خیر رخصتی کا وقت آیا تو ابو نے میرے سر پر پیار دینا چاہا تو میں آگے بڑھ گئی تھی۔ میں پھپھو کے ساتھ رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ میں چپ چاپ سی بیٹھی تھی جبکہ میرا پاگل شوہر بے انتہا خوش لگ رہا تھا۔ پھپھو نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بھیج دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں نے بھی ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ پھپھو ہنس پڑی تھی، کہنے لگی، ارے پگلی تو میری بچی ہے، تو میری جان ہے، تو بھی میرے ساتھ یہ سب کرے گی؟ اتنے دنوں سے میرے دل پر بہت غبار تھا، اس لیے میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی، پھپھو اگر میں آپ کی جان ہوتی تو آپ میرے ساتھ کبھی بھی اتنا بڑا دھوکہ نہ کرتی۔ آپ صرف اور صرف اپنے بیٹے کی ماں ہیں، تبھی تو اس کے کھیلنے کے لیے آپ نے کھلونا بنا کر مجھے اپنے گھر کی زینت بنا لیا ہے۔ پھپھو نرمی سے کہنے لگی، میری بچی اتنا مت سوچو، تم جانتی ہو نا کمال کی عمر تو 25 برس ہے، مگر اس کا ذہن ابھی 12 سال کے بچے والا ہے۔ وہ اور تم ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے دوست بن کر رہو گے اور کچھ نہیں۔ اس ازدواجی رشتے کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہے۔ میں چڑھ کر بولی، تو پھر یہ شادی کیوں، یہ سب کیوں؟
اگر آپ کو اس کے خیال رکھنے کے لیے لڑکی چاہیے تھی تو نرس رکھ لیتی۔ میرے خواب آپ نے ضرور چکنا چور کرنے تھے۔ پھپھو بولی، اگر میں کہوں کہ تمہیں یہاں تمہارے خواب پورے کرنے کے لیے ہی لائی ہوں تو کیا کہو گی؟ تم پھر مجھ سے خفا ہوگی؟ میں نے ناسمجھی سے پھپھو کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ پھپھو کہنے لگی، ہادیہ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ میں بولی، ان کی کریانے کی دکان ہے۔ آپ بھی ان باتوں سے واقف ہیں، پھر مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پھپھو بولی، کیونکہ تم بہت سی باتوں سے ابھی تک ناواقف ہو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ایک کریانے کی دکان سے ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ حلال کمایا ہو اتنی مہنگائی کے دور میں کتنی سیونگ کر سکتا ہے؟ ایک بیٹے کو ڈاکٹر سے نہ جانے کہاں سے قرض لے کر بنایا ہے، اب بیٹی بھی یہ فرمائش کر رہی ہے تو ایک ایسے انسان جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں چونک گئی۔ پھپھو بولی، ہاں ہادیہ، شفیق مجھ سے قرض لینے آیا تھا، اسے معلوم تھا اس کی بیوی کروڑ پتی ہے، وہ مدد کرے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ہادیہ، تمہارا پھپھا بے حد کنجوس ہے، یہ آنے والے وقتوں میں دیکھ لو گی تم۔ میں شفیق کو پیسے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ احمر مجھے اس چیز کی کبھی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ پھر میں نے بہت سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں اپنی بہو بنا کر گھر لے آؤں گی اور یہاں تم اپنی پڑھائی مکمل کرتی رہنا۔ جب تم ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی تو پھر کمال سے طلاق دلوا کر تمہاری شادی بہت اچھی جگہ کروا دوں گی۔ صبح میں ڈرائیور سے تمہاری کتابیں بھی منگوا دوں گی، بس تم اپنی پڑھائی پر توجہ رکھنا۔ تم نے یہ ٹیسٹ ہر حال میں پاس کرنا ہے تاکہ تمہیں میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکے۔ اتنا کہہ کر پھپھو مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ میں ملی جلی کیفیت کا شکار تھی۔ جو بھی تھا ان سب کو مل کر مجھے پاگل کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کمال سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولو، ہیلو فرینڈ، ماما نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری فرینڈ بن گئی ہو اور اب میرے ہی کمرے میں رہو گی، مگر میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، نہیں تو تم ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاؤ گی۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تو وہ دوبارہ سے اپنی گیم میں مگن ہو گیا تھا۔ میں نے کمال کو نوٹ کیا تو وہ پاگل نہیں تھا، بس اس کا دماغ اپنی جسمانی عمر سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اس رات میں نے ابو اور پھپھو کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ پھپھو نے مجھے کتابیں بھی منگوا دی تھیں۔ میں نے شادی کے اگلے دن ہی پڑھائی شروع کر دی تھی کیونکہ میرا ٹیسٹ 3 دن بعد ہی تھا۔ دوپہر کے قریب بھائی بھی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے پڑھائی میں مشغول دیکھا تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ پھر میں نے ان کو سارا قصہ سنا دیا تھا اور بھائی سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ساری باتیں امی کو بھی بتا دینا اور انہیں میری طرف سے کہنا کہ ابو کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیں۔ بھائی بولے، تمہیں پڑھائی میں میری مدد کی ضرورت ہے تو میں آ جایا کروں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میری ضرور مدد کریں۔ اب بھائی ہر روز آتے مجھے پڑھا دیں۔ آخرکار میرا ٹیسٹ بھی ہو گیا تھا۔ میں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ اب میڈیکل کالج میں میرا داخلہ یقینی تھا۔ میرے سر سے ٹیسٹ کی بلا اتری تو میں نے اپنے اطراف میں جائزہ لیا تھا۔ مجھے ایک بات یہ پتہ چلی تھی کہ کمال اپنے ڈیڈ سے بہت ڈرتا تھا، نہ جانے کیوں۔ پھپھو نے مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں کم سے کم ان کے سامنے آیا کروں کیونکہ وہ غصے کے بہت برے ہیں۔ ایک دن میں اور کمال لاؤنج میں بیٹھے ویڈیو گیم کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے جب پیزا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا تھا۔ اتنی دیر میں انکل بھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ انہیں کمال پر بے انتہا غصہ آیا اور انہوں نے میری بھی پرواہ نہیں کی اور کمال کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتا ہوا اپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی گئی تھی مگر تب تک اس نے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، بھاگتی ہوئی پھپھو کے پاس گئی۔ میں نے انہیں بس اتنا ہی بتایا تھا کہ کمال نے خود کو بند کر لیا ہے۔ پھپھو کے پاس اسپیئر چابی پڑی تھی۔ وہ بولی، کمال اکثر یہ حرکت کرتا رہتا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں نے مل کر اس کا کمرہ کھولا۔ انکل تب تک جا چکے تھے۔ پھپھو نے کمال کو دیکھا۔ اس نے خود کو بیڈ کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پھپھو نے اسے گلے لگا لیا اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ اب پھپھو بھی رونے لگی تھی۔ میں نے پھپھو سے پوچھا کہ انکل ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہنے لگی کہ یہ ذہنی طور پر معذور جو ہے انہیں کمال پسند نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی لیکن چپ ہی رہی تھی۔ رات کو باہر سے پھپھو اور انکل کے لڑنے کی آواز آتی رہتی تھی۔ میں اپنی پڑھائی میں بے انتہا مصروف تھی جبکہ بھائی نے اپنا ایک کلینک بھی کھول لیا تھا۔ میرے والدین کے گھر کے حالات بھی بدلنے لگے تھے۔ میں کمال کا بے حد خیال رکھتی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا تھا، میرا بے ضرر سا دوست تھا۔ میں بھی پڑھائی کے آخری سال میں پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں انکل کی بہن کو بیٹا ان کے گھر رہنے آ گیا تھا۔ وہ میرا اس سے سامنا تو نہیں ہوتا مگر کمال کے منہ سے میں نے اس کی بہت تعریف سنی تھی۔ کمال بتا رہا تھا کہ ایک نیا دوست بن گیا جو کہ بہت اچھا ہے۔ اتوار کے دن مجھے چھٹی تھی تب میری ملاقات شہریار سے ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت انکل کے برعکس تھی۔ وہ بہت اچھا اور ہمدرد انسان تھا۔
اس سے بات کرتی ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ کمال کے ساتھ ساتھ میری بھی اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ شہریار ایک دن کہنے لگا، ہادیہ کیا تم ساری زندگی کمال کے ساتھ گزار دو گی کیا؟ میں مسکرا کر بولی، ارے نہیں، یہ تو میرا دوست ہے، بس میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں، پھر پھپھو میری طلاق کروا کر میری شادی کسی اچھی جگہ کروا دیں گی۔ شہریار بولا، اگر ایسی ہی بات ہے پھر تم مجھ سے شادی کر لینا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے پیار ہو گیا تھا۔ شہریار کی بات سن کر میں شرما گئی تھی، جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی شہریار اچھا لگنے لگا تھا۔ میں یہ سب سن کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ اسی شام پھپھو میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولی، ہادیہ تم سے ایک بات کہنا تھی۔ میں بولی، جی جی پھپھو کہیں۔ وہ بولی، تم شہریار سے دور رہو، وہ بالکل اپنے انکل پر گیا ہے۔ تم صرف کمال کی دوست بن کر رہو اور کسی سے دوستی گانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھپھو کی بات سن کر مجھے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں بولی، پھپھو آپ یہ مجھے پڑھا رہی ہیں، اس کے احسان میں اس کے ساتھ ساتھ اتار تو رہی ہوں آپ کے پاگل بیٹے کے ساتھ رہ کر، اس سے دوستی کر کے اور اس کا خیال رکھ کر۔ اب آپ مجھے اس پر احسان کے بدلے میں پابندیاں مت لگائیں۔ میں اور شہریار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے آخری امتحانات رہ گئے تھے، اس لیے میں بے حد مصروف رہنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرا اور پھپھو کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں دن رات پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ ایک رات میں دیر تک پڑھ رہی تھی جب مجھے کافی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ میں کافی بنانے کے لیے کچن میں جانے لگی تو مجھے انکل اور ایک جوان لڑکی نظر آئی۔ وہ دونوں بڑی بے تکلفی سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ یقیناً انکل میری پھپھو کو چیٹ کر رہے تھے۔ تب میرے ذہن میں خیال ہے کہ جس کا انکل ایسا ہے وہ خود لڑکا کیسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے شہریار سے بول چال تقریباً ختم ہی کر دی تھی۔ اسے بھی اس بات کا علم نہیں ہوا میں اس سے دور جا رہی ہوں۔ اگر سے میرے ساتھ مخلص ہوتا تو یقیناً وہ میرے لہجے کی تبدیلی سے یہ جان لیتا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ شہریار واپس چلا گیا تھا۔ وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ میں نے اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ سارے مراحل طے کر کے میں ہاؤس جاب تک آن پہنچی تھی۔ بہت مشکل سے مگر میں نے یہ ہاؤس جاب بھائی کی کلینک میں کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ میں ان دنوں بھی پھپھو کے گھر ہی رہ رہی تھی۔ میں کلینک پر کام کر رہی تھی جب پھپھو کی کال مجھے آئی۔ وہ بہت پریشان تھیں اور بہت بری طرح سے رو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کمال نہ جانے کیسے چھت سے گر گیا ہے، اس کی حالت اب بہت خراب تھی۔ میں جلدی سے ایمبولینس میں بیٹھ کر گھر پہنچی تو فرسٹ ایڈ امداد دی، پھر اسے بھائی کی کلینک لے آئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ ساری رات نہیں سو پاتا تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر پھر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا کہ میں ساری رات سوئی رہتی تھی۔ صبح اٹھتی تو پتہ چلتا کہ رات بھر کمال کی حالت بہت خراب رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ تب میں نے نوٹس کیا کہ جس دن سے کمال ہمارے ہسپتال میں داخل ہے، اس دن سے ایک نقاب پوش لڑکا مجھ سے پٹی کروانے آتا ہے، اور پٹی کروا کر جیسے ہی جاتا ہے تو میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور مجھے نیند آنے لگتی ہے۔ میں نے یہ بات اپنے بھائی کو بتائی تو وہ کہنے لگے میں اس لڑکے میں متعلق چھان بین کرتا ہوں۔ آج بھی جب وہ پرسرار لڑکا مجھ سے پٹی کروانے کے لیے آیا تو میں نے پٹی کرنے سے انکار کر دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، نہ جانے پھپھو کہاں چلی گئی تھی۔ میں ان کو ڈھونڈتی ان کے کمرے کے پاس آ گئی تھی، تب مجھے وہ نقاب پوش لڑکا پھپھو کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی اور ایک طرف چھپ گئی تھی۔ جب وہ لڑکا کمرے میں چلا گیا تو میں نے دروازے سے کان لگا لیے اور اندر کی باتیں سننے لگی۔ وہ لڑکا بولا، سیٹھ جی آج آپ کی بہو نے پٹی کرنے سے انکار کر دیا۔ تب تھپڑ کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ انکل کہنے لگے، میں نے تم سے کہہ دیا ہے مجھے ہر صورت میں کمال کی میت دیکھنی ہے اور یہ کام تم نے ہی کرنا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور ان کی آوازیں ریکارڈ کرنے لگی۔ انکل کہہ رہے تھے، کمال کو تم نے اس کی بیوی کے ہسپتال میں ہی ختم کرنا ہے، سمجھ گئے نا تم؟ اگر وہ وہاں سے زندہ بچ کر آ گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس لیے جلدی سے منظر سے غائب ہو گئی۔ میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے پھپھو کو کال کیا تو انہوں نے بتایا ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے وہ ایک قریبی ہسپتال آئی ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے پتہ پوچھ کر وہاں چلی گئی۔ میں نے پھپھو کو پک کیا اور بھائی کی کلینک آ گئی۔ میں نے بھائی سے کہا آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس لیے ہم ان کے آفس چلے گئے تھے۔ ان کے آفس پہنچتے ہی میں نے ساری ریکارڈنگ سنا دی۔ پھپھو تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میں عمر سے شادی کر کے بہت پچھتا رہی ہوں۔ دراصل میری پہلی شادی یوسف سے ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ امیر انسان تھے۔ میرا کمال بھی ان کا ہی بیٹا ہے، مگر وہ انتقال کر گئے
اور اپنی کروڑوں کی جائیداد میرے نام لگا گئے تھے۔ میں نے اس جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی احمد سے کر لی تھی۔ تب تک میرا کمال بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، صحیح سے گرو کر رہا تھا، مگر دوسری شادی کو قبول نہیں کر پایا اور ذہنی طور پر معذور ہو گیا۔ بھائی نے ہمیں پولیس اسٹیشن چلنے کا مشورہ دیا تھا۔ ثبوت ہمارے پاس تھا، اس لیے انکل کو بہت جلد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کمال کے جسم کا معائنہ کرانے کے لیے اسے ہم ملک کے سب سے بڑے ہسپتال میں لے گئے تھے۔ تب پتہ چلا تھا کہ اس کے جسم میں سلو پوائزن ڈالی جا رہی تھی۔ غالباً وہ لڑکا پٹی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر لاتا تھا جس کی خوشبو سے میں بے ہوش ہو جاتی تھی، پھر وہ کوئی انجیکشن وغیرہ کمال کو لگا جاتا تھا۔ اس ٹیسٹ میں یہ بھی پتہ چلا کہ کمال کا ذہنی توازن خراب کرنے کے لیے اسے 15 برس سے ادویات دی جا رہی تھیں۔ تو سچ یہ تھا کہ کمال کی شادی کے صدمے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ انکل اس کو ادویات دیتے جا رہے تھے تاکہ وہ پھپھی کی جائیداد کے مالک بن سکیں، اور شہریار بھی اسی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ مجھے پھانسنے آیا تھا تاکہ ان کی جائیداد ان کے پاس چلی جائے۔ عدالت نے انکل کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ کمال کا علاج اس ملک میں نہیں تھا، اس لیے وہ اور پھپھو ذہنی علاج کے لیے بیرونی ملک چلے گئے تھے، جبکہ میں یہاں رہ کر اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی۔ پھپھو نے مجھے کہا تھا کہ میں کمال سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آج 5 سال بعد کمال مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ اور پھپھو پاکستان آ رہے تھے۔ میں اس کا بے تابی سے انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ ان بیتے سالوں میں مجھے کمال سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں امید کر رہی ہوں کہ اب ہماری زندگی میں کوئی مشکل اور پریشانی نہ آئے۔ آپ سے بھی دعا کی گزارش ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔